اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہ سورۃ الفتح ہے اور نزول نمبر 111 ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ دعویٰ ہے اس کا اثبات الفتح یا البشارۃ بالفتح، فتح کی خوشخبری۔ ماقبل کے ساتھ ربط اس کا یہ ہے، ماقبل فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، سورہ محمد میں فرمایا ان تنصر اللہ، اللہ کی دین کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو صحابہ نے اور رسول پاک نے دین کی مدد کر لی الحمدللہ، اور اللہ نے مدد یہ کر دیا کہ ان کو فتح عطا فرمائی، اور 10 ہجری کے موقع پر فتح مکہ ہو گیا۔ خلاصہ یہ نکلا ان تنصر اللہ، اللہ کی دین کی مدد کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ اللہ نے فتح مکہ کرایا۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ جیسے ماقبل میں سورت جو تھی اس سورت کا نام سورۃ القتال تھا، سورۃ القتال اور سورۃ الجہاد۔ تو جب آپ جہاد کریں گے اور قتال کریں گے تو فائدہ اس کا یہی ہوگا کہ انشاءاللہ فتح ہوگی، جیسے کہ یہاں پر ہو گیا۔ تیسرا ایک یہ ہے کہ ماقبل صورت میں، ماقبل صورت کا نام سورۃ القتال بھی تھا اور سورہ محمد بھی تھا۔ تو محمد کا تذکرہ یہ ہو گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ محمد کا ذکر پہلی صورت میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں محمد رسول اللہ کی عظمت اور اس کے آداب بیان کریں گے کہ اس کی عظمت اور آداب کیا ہے، کس طریقہ پر آپ کو چلنا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا۔ تیسری بات آپ یہ سمجھیں، آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت لے کر کے یہاں سے عمرے کی غرض سے یہ حضرات مدینے سے نکلے، اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر کے یہاں یہ ہے کہ کافروں نے آپ لوگوں کو روکا کہ کسی طرح آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں صلح نامہ جو ہو گیا نا، صلح نامہ لکھوایا گیا۔ صلح نامہ کیا تھا؟ اس صلح نامہ سے مسلمانوں کو حضرت عمر اس قسم کے جذباتی صحابہ کو تو بہت دھچکا لگا۔ صلح نامہ لیے لکھوایا گیا کہ ھذا ما قاضى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو نہ لکھے، بسم اللہ تو لکھ دے، باقی الرحمن الرحیم پورا بسم اللہ بھی نہ ہوئی ہے۔ ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلح کر رہا ہے۔ ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول آپ کو مانتے تو پھر آپ سے لڑائی کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو رسول نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ حضرت اقدس کو خود لکھنا نہیں آتا تھا، حضرت علی سے کہا کہ آپ مٹا دیں محمد الرسول اللہ کو، ھذا ما قاضى علیہ محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں محمد رسول اللہ کو کیوں مٹا دوں۔ حضرت نے خود جو ہے نا رسول کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، باقی تحریری طور پر اگر اس کو لکھنے کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئیں گے آپ پوری دنیا رسالت کو تسلیم بھی کرے گی۔ تیسری ایک شرط تھی کہ آپ ابھی عمرہ نہیں کر سکتے، اس میں ہماری رسوائی، ابھی آپ چلے جائیں گے۔ اگلے سال اگر آپ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ بھی بغیر ہتھیاروں کے، ہتھیار لے کر کے آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ مکے کا سفر کریں مکے میں۔ اور جب حج اور عمرہ کریں گے تو صرف 3 دن آپ مکے میں رہ سکتے، اس کے بعد آپ کو نکلنا ہوگا۔ یہ سارے شرائط تھے۔ ہمارا کوئی بندہ مکے سے اگر مدینہ آئے گا مسلمان ہو کر کے آئے
تب بھی آپ اس کو واپس کریں گے، لیکن آپ کا کوئی بندہ کوئی صحابی اگر مکے میں آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ لکھ گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے شرائط مسلمانوں کے خلاف تھے۔ نبی پاک نے ان کو تسلیم کیا، اور نبی کا ان شرائط کو تسلیم کرنا کہ اپنے محمد رسول اللہ رسالت کے لفظ کو مٹانا، بسم اللہ کو بھی مکمل رہنے نہ دینا، اور پھر یہ ہے کہ اس سال حج عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال حج سے بھی روکنا۔ اور جو بندہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارا آپ کے پاس آئے گا مکے سے، مسلمان بھی ہو جائے مدینے میں، تب بھی آپ اس کو واپس کریں گے۔ آپ کا کوئی بندہ آئے گا اور اس کو ہم واپس نہیں کریں گے، مکہ اگر کوئی مسلمان آئے گا۔ یہ سارے شرائط مسلمانوں کے خلاف تھے، یہ خلاف تھے، یہ محمد رسول اللہ کے خلاف کچھ الزام بھی تھا گویا کہ، اس لیے جذباتی لوگوں نے یہ کہا کہ نبی نے پسپائی دکھائی ہے، اور آپ نے یہ ہے کہ اپنی پسپائی اور اپنی یہ کہ کمزوری دکھائی ہے، اس میں تو ہماری رسوائی ہے۔ اس لیے قرآن اسی کو کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ حضرت اقدس مولانا حسین علی نے یہ بات کی، کسی طرح مفسرین کے ہاں اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ یہ آیت جو ہے نا انا فتحنا لک فتح مبینہ، تو آپ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ آپ کے ما تقدم، پچھلے آپ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو یا آپ کی نغزشوں کو، اور اگلے اور پچھلے دونوں نغزشوں کو، تو آپ سے کیا گناہ ہوا تھا؟ تو حضرت اقدس مولانا حسین علی فرماتے گناہ نہیں، یہ جو ظاہری پسپائی تھی، اس پسپائی کو جو لوگوں نے، جذباتی لوگوں نے اس کو اچھالا، اس کو ذنب سے تعبیر کیا کہ اللہ نے سب کو بخش دیا۔ بہت بہترین توجیہ ہے مولانا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو ظاہری پسپائی تھی چند شرائط میں، الزام، تو ذنب کا معنی یہ ہے کہ ما تقدم من الذنب من الالزام، جو الزامات آپ پر تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد، سب کو اللہ نے آپ کو بخش دیا، اب تو ہے ہی مغفور لہو ہے۔ اس لیے اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ حضرات سمجھیں کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر یہ ہے کہ یہ نازل ہو گئی انا فتحنا لک فتح مبینہ، حالانکہ فتح مکہ کی خوشخبری اس میں مل رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ حدیبیہ گویا کہ تمہید ہے، مقدمہ ہے فتح مکہ کے لیے، اس وجہ سے تمہید الشیء، تسمیت و مقدمت الشیء، شے کے مقدمہ کا نام وہی رکھا گیا۔ یہ فتح نہیں ہے حدیبیہ والا، لیکن یہ فتح مکہ سے پہلے ہیں، تو یہ مبادیات اور مقدمات فتح مکہ ہے، فتح مکہ کے مبادیات اور مقدمات ہیں، ان کو فتح سے تعبیر کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ تسمیت مقدمت الشیء باسم ذالک الشیء، تسمیت مقدمت الشیء باسم ذالک الشیء، یعنی فتح کا نام فتح مکہ کا اٹھا کر کے اس کے مقدمہ اور مبادیات پہ رکھا گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خاص طور پر یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس کے جوڑ کا ذرا خیال کر لینا۔ انا فتحنا لک، اور بخاری میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترنم کے ساتھ اور بہترین خوش الہانی کے ساتھ، حضرت کی تو آواز ہی ایسی تھی، خوش الہانی کے ساتھ حضرت پاک ان آیتوں کو لوٹا کر کے بار بار پڑھتا تھا۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو بڑی خوشی کے ساتھ بہترین، اس کے بعد صحابہ نے بھی ان کو اسی طریقہ پر پڑھا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں بخاری میں کبھی کبھی پڑھ کر کے کچھ کرتا ہوں جو کچھ ہم سے بنتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب تو گلا ملا بیٹھ گیا تو کیا کریں گے، سمجھ شریف میں ہے جی۔ ان کو خوشی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اور صحابہ ان آیت کو بہت خوش الہانی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ انا فتحنا لک فتح مبینہ، ہم نے آپ کو فتح مکہ دے دیا، فتح مبین یہ فتح مکہ ہے، لیکن فتح مکہ پر یہ نہیں ہے، یہ حدیبیہ ہے، یہ چونکہ فتح مکہ کی تمہید تھی۔ یہ اس لیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کہ چھپا ڈالے ما تقدم من ذنبک، آپ کی یہ کہ پرانے نغزشوں کو، وما تاخر اور پچھلے نغزشوں کو، جو الزامات کو، ویتم نعمتہ علیک، اور ساری نعمتیں اللہ اپنی مکمل کر دے۔ یہ جنس اس میں جمع کے معنی میں ہے،
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی ہر قسم کی ساری نعمتیں آپ پر مکمل کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم آپ کو دکھا دے۔ اللہ نے آپ کو صراط مستقیم اس سے پہلے دکھایا تھا، تو وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا معنی یہ ہے کہ یزیدک ہدایۃ علی الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر مزید روشنیوں سے اللہ آپ کو نوازے، اور اللہ تعالیٰ وینصرک اللہ۔ باقی علامہ محمد رضا خان وغیرہ جیسے حضرات تعویل کرتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک من ذنب امتک، آپ کی امت کے بھی، لیکن امت کی یہ کہ ذنب کو نبی کا ذنب کہا گیا ہے، وہ بھی اچھی توجیحات ہے۔ حذف مضاف تو قرآن کے اندر بہت ہے، سمجھے، اس لیے علامہ محمد رضا خان اور دیگر حضرات وہ ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں، سمجھے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بھی گناہوں کو بھی بخش دے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے ایک غالب قسم کی مدد، اور غالب قسم کی مدد وہی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سکینہ اور اطمینان نازل فرما دی فی قلوب المؤمنین، مومنین کی دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمان سابق، تاکہ یہ کہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے ایمان سابق کے ساتھ۔ اصل میں صحابہ بہت بے چین تھے، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بس بھائی ابھی چھوڑ نہیں رہے، ہم لوگ حدیبیہ پہ یہیں پر سر منڈائیں اور اپنے جانوروں کو ذبح کر کے ہم چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا جانور ذبح کرنے کے لیے، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ صحابہ اتنے جوش میں تھے، حضرت عمر تو چکر کاٹ رہے تھے، حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا، کہتے کہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں اور یہ باطل پر نہیں ہے۔ کہا کہ جی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ انوت الدنیۃ فی دیننا، اس قسم کی ذلت ہم اپنے دین میں برداشت کریں، ہم ہر بات ان کی مان رہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ رسول پاک کے پاس خود گیا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں ہیں، اور آپ نے خود کہا تھا کہ ہم نے خواب میں نے دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کی طواف کر رہے، انشاءاللہ محلقین، کیا ہیں، محلقین رؤوسکم مقصرین، قصر کریں گے، حل کریں گے، طواف کریں گے۔ فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، یہ تھوڑی ہے کہ اس سال ابھی نہیں ہوا، کریں گے، ضرور کریں گے، مرنے سے پہلے کریں گے۔ لیکن یہ توجیہات جذباتی لوگوں کو کہاں، حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو فرمایا ہم حق پر نہیں ہیں، فرمایا کہ ہم حق پر ہے، وہ باطل پر ہے۔ پر فرمایا کہ رسول پاک نے پھر اس قسم کی کمزوری کیوں دکھائی ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہے، ایک بات جو ہے نا ان کو سب کچھ معلوم ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہے، اور اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اب ہم ابھی اس موقع پر، اس نے کہا کہ ہم کریں گے عمرہ، انشاءاللہ کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے ہو بہو وہی جواب دیا جو محمد رسول اللہ نے دیا، ایک دوسرے سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور صدیق ایک ہے، صرف 19 اور 20 کا فرق ہوتا ہے، جو میں نے حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ حضرات کو بتایا تھا، سمجھے کہ فرق نہیں ہوتا، نبی اور صدیق میں بہت کم، سمجھے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے اس امت کے اندر صدیق بھی پیدا فرمائے، سمجھے، بہت بڑی بات ہے مولانا۔ تو جانور قربان کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، حضرت سخت پریشان ہو گئے۔ اب مسئلے کا حل دیکھو، حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت یہ جوش میں ہے، رہنے دو ان کو، آپ آہستہ آہستہ اٹھیں اور خود یہ ہے کہ جانور ذبح کریں، سر اپنا حل کریں، بس کسی سے بات نہ کریں، وہ خود بخود۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیے، نہر کیے اس طریقے پر، اور سر حل کیے، تو صحابہ کا آہستہ آہستہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے بھی اسی طریقے پر کی۔ یہ تجویز اماں جی کی تھی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ جی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے مومنین کی دلوں میں سکینہ، چین پیدا کر دیا جبکہ بے چین تھے، آرام پیدا کر دیا جبکہ بے آرام تھے۔ لیزدادوا ایمانا، انزل کی متعلق ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان بڑھ جائے سابق ایمان کے ساتھ۔ وللہ جنود السماوات والارض، فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ کے پاس ہیں، اس لیے یہ بھی جنود السکینہ، فرشتوں کی جماعت اتاری جو صحابہ کو تھپکیاں دے رہے تھے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دیتی ہے، بچہ جب روتا ہے نا، مشوما مشوما،
چپشے ماشوما چپشے او د غٹ روان دی کنه دا ماشوما چپشے سمجھے چپ کا مانی جان چپ مزن کچک کی پیدا ہو چپ سمجھ شریف میں ہے کہ اسی طریقے پر ہوتا ہے. صحیح ہے پٹھان. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے لشکر سارے اللہ کی ملکیت ہے. انہی میں سے جنود السکینہ بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا اللہ علم والا بھی ہے, حکیمًا حکمت والا. تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق ہی یہ ہے کہ اس صلح کی محمد رسول اللہ کو اجازت تھی, اس میں یقیناً اللہ کی حکمتیں ہوں گے. اب اس کے بعد دبر اللہ هذه الامور اللہ نے یہ امور اس لیے تدبیر دی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری, تاکہ اللہ تعالی مومنین اور مومنات کو جنات میں داخل فرمائے, باغات میں تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم, اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. وکانا یہ جنت میں داخل کرنا, وکانا کمان وکانا الادخال, وکانا هذا الادخال یہ ادخال اور یہ تکفیر یہ گناہوں کو بخش دینا. وکان ذالک فوزا عظیما عند اللہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی. ویعذب المنافقین والمنافقات منافقین اور منافقات کو اللہ عذاب دے دے. مشرکین اور مشرکات الظانین باللہ ظن السوء جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے تھے. بدگمانی ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کبھی مدد نہیں فرمائیں گے. یہ ظن السوء جو تھا نا وہ یہی تھا کہ انہو لا ینصر رسولہ, ان اللہ لا ینصر رسولہ, اللہ اپنے رسول کی کبھی مدد نہیں کریں گے. الظانین باللہ ظن السوء, ظن السوء مفعول مطلق بنے گا جو بری قسم کے یہ ہے کہ برا عقیدہ رکھتے تھے. علیہم دائرۃ السوء یہ استقبال کے معنی میں بد دعا ہے. علیہم دائرۃ السوء ان پر یہ کہ برے دن آ جائیں, اللہ کرے ان پر برے دن آ جائیں مصیبت. وغضب اللہ علیہم اور خدا کا ان پر غصہ ہو. ولعنہم اللہ کی لعنت ان پر ہو. واعد لہم اور اللہ ان کے لیے جہنم کو تیار کرے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس وقت یہ سب مستقبل کے معنی میں ہوں گے چونکہ ماضی بد دعا اور دعا میں مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے آپ پڑھتے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ رحمہ ماضی, اس کا معنی یرحمہ اللہ, اللہ اس پر رحم فرمائے. دعا میں اور بد دعا میں سمجھے. بد دعا کے اندر بھی اسی طرح لا رد اللہ علیہ خدا تیری اس گم شدہ چیز کو واپس نہ لوٹائے تجھ پر. اگر مسجد میں اعلان کرتا ہے اذا سمعتم رجلا ينشد ضالة فی المسجد, مسجد میں گم شدہ چیز کے اعلان کرتے فقولوا له لا رد اللہ علیہ لا ردها اللہ علیہ, خدا تیری اس گم شدہ چیز کو واپس نہ کرے. بغیرت آدمی مسجد میں جو اعلان کرتا ہے سمجھے بھی, یا مسجد اعلان کرنے کی جگہ, اس لیے فقولوا لا ردها اللہ علیہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. حالانکہ لا بھی داخل ہوتا ہے ماضی پر تکرار کے ساتھ, لا ماضی پر داخل نہیں ہوتا بغیر تکرار کے. فلا صدق ولا صلی, لیکن بد دعا میں بغیر تکرار کے داخل ہوتا. بد دعا کے اندر اللہ آپ کا لا اشبع اللہ بطنک, وہ پیٹو خان خدا تیرے پیٹ کو کبھی بھی نہ بھرے, تیرا پیٹ ہے یا جہنم ہے. لا اشبع اللہ بطنک اڑے سمجھتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے, اللہ تعالیٰ غالب بھی اور حکمت والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں, یہ سب کچھ اللہ کے. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا قیامت کے دن امت کے حالات پر آپ اپنی امت پر گواہی دیں گے. وَمُبَشِّرًا خوشخبری والا, وَنَذِيرًا اور یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. اب مولانا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ یہ لوگ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر و رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ اور اللہ کے دین کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ اور اللہ کے احترام اور اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ. وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ کی تسبیح پڑھو بُکْرَةً وَأَصِیلًا صبح شام. آپ نے دیکھا یہ ضمائر ثلاثہ سمجھے, تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ تینوں کا مرجع ہم نے اللہ کو بنایا.
سمجھ رہی ہیں کہ لتؤمنوا باللہ، اللہ نے یہ کہ رسول کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، یا اللہ نے تمہاری مدد فرما دی۔ نصرکم اللہ، اللہ نے مدد اس لیے فرمائی تمہاری، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اور چونکہ اللہ رسول دونوں کا ایک ہے تو تعلق ہے، تو کبھی ضمیر ایک کی طرف لوٹا دیتے۔ یہ ہوتا ہے جیسے کہ سونا چاندی، قاعدہ میں نے آپ کو بتایا اور لکھوایا بھی۔ اب لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، تؤمنوا پر عطف ہے، وتعزروہ، اور دین کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ کی دین کی مدد کرو، وتوقروہ، اور اس کو بزرگ سمجھو، وتسبحوہ، اس کی تسبیح پڑھو اور نماز پڑھو صبح شام اس کے لیے۔ اس وقت اتحاد الضمائر ہو گئے، سارے ضمائر ان کا مرجع اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہے اللہ رسول پر تم ایمان لاؤ، وتعزروہ، اب وہاں سے کاٹیں گے، وتعزروہ، اور یہ ہے کہ نبی کی مدد کر دو، وتوقروہ، نبی کا احترام کرو، وتسبحوہ، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ اب انتشار ضمائر ہو گیا، اب انتشار، کچھ ضمیریں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور کچھ محمد رسول اللہ کے۔ اس میں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ جو کلام کے اندر یکسانیت ہوتی ہے عرب کی، وہ چیز تو فوت ہو جائے گی، لیکن معنی پہ کوئی اشکال نہیں رہے گا، معنی ٹھیک ہو جائے گا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ تیرے دست مبارک پر، یہ ہے کہ دست اقدس پر بیعت کرتے، وہ گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، انما یبایعون اللہ۔ یہ اصل میں آپ نے بیعت لی لوگوں سے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، سمجھے؟ تو آپ نے بیعت لی کہ بھئی اگر حضرت عثمان کو یہ شہید کریں گے تو ہم بدلہ لے لیں گے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ کائنۃ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ یہ کہ مدد والی ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، جو بیعت کو توڑ دے گا، فمن نقص البیعۃ فإنما ينقص على نفسه، وہ اللہ کی مدد کو اپنے خلاف توڑتا ہے، سمجھے؟ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جو پورا کر لیتا ان تمام باتوں کو جن پر اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو اجر عظیم دیں گے۔ جو ان باتوں کو پورا کرتا ہے جن پر اس نے اللہ سے وعدہ کیا اور حدیبیہ کے موقع پر، اللہ اجر عظیم دیں گے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، جو بدو پیچھے رہ گئے، جو بھی پیچھے رہ گئے، وہ آپ سے کہیں گے ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ شغالتنا اموالنا و اہلنا، ہمارے مال نے اور گھر والوں نے ہمیں یہ کہ روک کے رکھا، مصروف کر کے رکھا، لہذا حضرت ہمارے لیے دعا کرو، فاستغفر لنا۔ یقولون بالسنتہم، اپنی زبان سے یہ بدو لوگ، یہ بدو اور منافق، یہ اپنی زبان سے وہ بات کہیں گے کہ لیس فی قلوبہم، اور وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان کے دل کے اندر کیا تھا؟ دل کے اندر یہ تھا کہ مسلمان اگر نکل بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری حفاظت مشرکین مکہ کریں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ تھا ان کے کہ اللہ کبھی نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ دل میں تو یہی تھا، اس کو ظاہر نہیں کر رہے، اور دل ظاہر یہ کر رہے کہ جی ہم مصروف تھے نہیں آ سکے۔ سمجھ میں ہے؟ یہ جنید پتر۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون تمہارے لیے مالک بنے گا اللہ کے عذاب سے؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا یہ ہے کہ اللہ نفع دے دے، اس میں کون اللہ آپ کا بھلا کرے رکاوٹ بن سکتا؟ بل کان اللہ خبیرا بما تعملون، اللہ تمہاری یہ کہ جہاد سے پیچھے رہنے میں جو تم لوگ، بما تتخلفون، جو پیچھے تم رہ گئے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ بل کان اللہ خبیرا بما تتخلفون، جو پیچھے جو تم لوگ رہے۔ بل ظننتم، بلکہ تمہارا یہ عقیدہ تھا، یہ ہے ما لیس فی قلوبہم، جو دل وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، جو دل میں تھا۔ بل ظننتم، تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم ابدا، رسول اور ایمان والے وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے صحیح سالم۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بہت خوبصورت بنا کر کے تمہارے دلوں میں یہ بات پیوست ہو گئی۔ وظننتم، تمہارا گمان تھا، وظنسو، برے قسم کے گمان کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ وکنتم قوما بورا، تم خود ایک ہلاک یافتہ قوم، وصرتم قوما بورا، تم ہلاک یافتہ قوم بن گئی۔
ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر جو ایمان نہ لائے، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو پھر یہ کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت حکومت اللہ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کوتاہیوں پر جس کو چاہے بخش دے اور جس کو نہ بخشے عذاب دے دے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، کوتاہی کرنے والوں کو اللہ بخشتا ہے، اور رحیماً جو اس پر توبہ کرتا ہے اس پر رحم بھی فرماتا ہے۔ سیقول المخلفون، جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے، جو حدیبیہ سے پیچھے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب آپ یہ کہ جائیں گے غنیمت حاصل کرنے، یہ خیبر کے، اس کے بعد خیبر بھی پیش آیا چند دنوں کے بعد۔ سیقول المخلفون، جو حدیبیہ سے پیچھے رہے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب اب یہ کہ چلے جائیں گے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کریں، خیبر کے مغانم جو ساتھ میں پیش آیا تھا، لتاخذوا، ان کو لینے کے لیے، تو یہ مخلفین کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑ دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ذرونا نتبعکم، حالانکہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اللہ کے وعدوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ مغانم خیبر خاصۃ لکم، مغانم خیبر خاصۃ لأہل الحدیبیہ، مغانم خیبر کی غنیمتیں صرف اہل حدیبیہ کو ملیں گی، ان کو نہیں ملیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، سمجھے؟ تو اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے کہ ان مغانم خیبر خاصۃ لکم، یا محمد، حضرت آپ اور آپ کے خصوصی ساتھیوں کے لیے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کے وعدوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں جو اللہ نے اہل حدیبیہ کے لیے وعدہ کیا ہے۔ قل لن تتبعونا، آپ ہمارے پیچھے چل نہیں سکتے۔ قال اللہ قبل ذالک، قال اللہ من قبل ذالک، یہ جو اب ہم غنیمت خیبر کی طرف جا رہے، خیبر سے پہلے اللہ نے اسی طرح کہا، قال اللہ قولا کائنا کذالک، اللہ نے اسی طرح کہا ہے کہ یہ خیبر کے غنیمتیں صرف اہل حدیبیہ کے لیے ہوں گے اور کسی کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا مولانا؟ قال اللہ من قبل، اے من قبل انصرافنا الی الخیبر، غنیمتوں کی طرف جانے سے پہلے اللہ نے ہمیں ہدایت کر کے بتائی، قولا کائنا کذالک، اسی طرح کہ یہ ہے کہ لن تتبعونا، پھر یہ کہیں گے ہمیں آپ نہیں چھوڑتے، خیبر میں غنیمت مل رہی ہے، اس لیے آپ لوگ مسلمان ہم پر کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے۔ فسیقولون، یہ کہیں گے بل تحسدوننا، تم حسد کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے لستم بحاسدین، آپ حاسد تو نہیں ہے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، یہ بے سمجھ ہے، یہ منافق ہے۔ یہ تو کہیں گے آپ ہمیں چھوڑ نہیں رہے، آپ لوگ حاسد ہیں، تو یہ کہہ دو کہ فسیقولون بل تحسدوننا، کہ آپ لوگ حسد کرتے، تو اب یہ کہہ دے کہ لسنا بحاسدین، حاسد ہم نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے لستم بحاسدین، تم حاسد نہیں ہے۔ اصل ان کی نہ سمجھیے منافقین کی جو اس قسم کی باتیں کرتے، بل کانوا لا یفقہون الا فقہا قلیلا، سمجھ ان کے پاس بہت کم ہے۔ باقی اب تم توبہ کرو۔ قل للمخلفین من الاعراب، بدوؤں سے کہہ دو کہ ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، تم لوگوں کو بلایا جائے گا ایک ایسے الی قوم، الی قتال قوم، الی قوم کا معنی الی قتال قوم، ایک ایسی قوم کی لڑائی کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، اولی باس شدید، جو سختی ہے کہ لڑائی والے ہوں گے، تو قاتلوہم، یا تمہیں ان سے لڑنا ہوگا، اور یسلمون، یا وہ اسلام قبول کریں گے۔ یہ مولانا مسیلمہ کی لشکر کی طرف اشارہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یا کو فارس اور روم کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر نے، اللہ کا بھلا کرے، لوگوں کو بلایا، اور اس لڑائی کا مقابلہ حضرت عمر نے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب فتوحات، سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر کے زمانے میں پیش آ گئے، جتنے فتوحات ملے بڑے بڑے وہ سارے حضرت عمر کے، سمجھے؟ مسیلمہ کی لڑائی تو حضرت کے زمانے میں ابو بکر کے خلافت میں ہوئی، سمجھے؟ اور اگر روم اور فارس والوں کی اگر ستدعون الی قتال قوم اولی باس شدید، یہ رومی تھے، سمجھے؟ یہ رومی تھے، لڑائی میں ماہر تھے جی، ایسی لڑاکو قوم ہے، ان کے پاس جائیں۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے جب صحابہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عمر کے دور خلافت میں جب رومیوں کا گھیراؤ کیا، ایک ہفتے تک
ایک صحابی ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے پہرے میں۔ رومی بڑے حرامی ہیں، تو رومیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار اس قوم کو کنٹرول کرنا ہے، سمجھے کس طرح؟ کہا کہ پہلے عورتیں خوبصورت، رومی تو اسپین قسم کے ہوتے ہیں، سمجھے، عورتیں بھیجو۔ اگر یہ عورتوں کو انہوں نے آنکھیں ماری خوبصورت پاؤڈر لگا کر کے، عورتوں کو بھیجو۔ اگر انہوں نے عورتوں کو یہ ہے کہ اگر عورتوں کے طرف سے انہوں نے توجہ دی تو پھر ہم ان سے لڑیں گے۔ اس لیے کہ جو قوم عورتیں دیکھتی ہے اور اپنے رب کو نہیں دیکھتی وہ بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فتح کرنا۔ یہ رومین کا فلسفہ دیکھو، زبردست فلسفہ ہے، سمجھے۔ ابتدائی سے کافروں نے، مولانا یہ زبردست چیز، انہوں نے کہا کہ پہلے عورتیں بھیجو، سمجھے۔ اگر عورتوں کو تھوڑا سا انہوں نے اشارہ دیا اور دیکھے ادھر ادھر، تو ایک ہفتے تک یہ عورتیں طواف کرتی رہی، خوبصورت۔ آپ اگر دیکھتے نا تو پھر فارغ التحصیل ہو جاتے، سمجھ میں نہیں ہے؟ فارغ التحصیل سمجھ گئے؟ آپ اگر دور سے دیکھتے تو میرے اب جیسے لوگ فارغ التحصیل ہو جاتے، جیسے کہ ہماری غیرتوں کو ابھی اللہ کا والا اسی زمانے سے لے کر کے امریکہ بھی رنڈیاں بھیجتی ہے، فوج میں اس نے بھرتی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مسلمان غیرت مند ہے، اور ہم نے خود اس غیرت کا وہ کر دیا کہ ہماری اسمبلیوں میں بھی عورتیں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، دفتروں میں، ڈرائیونگ میں، سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، کعبۃ اللہ میں، ہر جگہ ابھی عورتیں سمجھے؟ سبحان اللہ۔ جو کیفیت ہوتی تھی مولوی صاحب آج سے 25 سال 30 سال پہلے جب ہم حج پہ گئے، حج اور عمرے پر، خدا کی قسم کعبۃ اللہ میں سوائے رونے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی، سمجھے۔ اب جا کر کے جو حالات، آدمی حیران ہوتا کہ یا اللہ یہ وہ مکہ مدینہ ہے، بس وہ روحانیت، وہ جو تلبیہ کی آواز ہوتی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، رونے والوں کی کثرت ہوتی تھی، اب لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اب عمرے پر اتنا رش ہوتا جو پہلے حج میں نہیں ہوتا تھا، اتنا رش ہے، لیکن بس ایک مستقل مارکیٹنگ ہے، وہاں مارکیٹوں میں مرد اور عورتیں اللہ کو اکٹھے عیاشی لینے کے لیے، لوگ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھا کر کے بیویوں کو سیر کرتی۔ اب وہ چیز نہیں ہے جی، سمجھے۔ بہت کمزور قسم کے لوگ جو روحانی طور پر جاتے ہیں، اب عورتیں ڈرائیونگ کرے، ہوٹلوں پر، کاؤنٹروں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہو تو آپ کیا کریں؟ اور عرب کی خوبصورت عورتیں، سمجھے۔ بے حیائی کو، یہ ہمارے بڑے جو ہے نا، ان کی گھٹی کے اندر بے حیائی شامل ہے، ان کی گھٹی میں ہے ہی بے حیائی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ کہ ان کو دیکھ لو۔ عورتوں نے آ کر رپورٹ دے دی رومیوں کے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم گھور کر کے دیکھنا تو اپنی جگہ پر ہے، انہوں نے کن آنکھوں سے، آنکھوں کے کنارے سے بھی کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ان کے جو پادری تھے، بڑے مولوی، عیسائیوں کے پادری، سمجھے، انہوں نے کہا کہ جس قوم کی غیرت کا یہ عالم ہو کہ اس قسم کی عورتیں جو مکھن کی طرح ہے ان کو نہ دیکھیں، تو یہ خطرناک قوم ہے، ان کے ساتھ صلح کرو، ان کو کچھ پیسے دے دو، عورت کے بعد پھر پیسے، جیسے کہ محترمہ نے کہا کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور آپ کو بتایا کہ ہدیۃ کی تنوین تعظیم کے لیے، ہدیۃ عظیمۃ، میں گفٹ بھیج رہی ہوں۔ عورتیں ہر قسم کی گفٹ دیتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے اور بھی گفٹیں دیتی ہیں، سمجھ رہی ہیں، ان کے پاس گفٹوں کی کمی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب عورتوں کا یہ سلسلہ نہیں ہوا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ اللہ کا اور پیسہ، لیکن پادری کو کہا کہ آپ جائیں، یہ الفاظ سننے کے، میں تو بے غیرت ہوں لیکن اللہ کرے آپ لوگوں میں کوئی غیرت مند پیدا ہو جائے۔ پھر یہ کیا کہ کہا کہ پادری کو جا کر کے آپ ان سے صلح کریں پیسے میں سے کی، اور ان کو ڈرائیں کہ تم نے مشرکین مکہ کو فتح کیا، ان کو تلوار چلانا نہیں آتا تھا، یہ رومی بڑے خطرناک ہے، ان کے ساتھ تم کیا مقابلہ کرو گے؟ چنانچہ مولوی صاحب چلا گیا، یعنی پادری، سمجھے، عیسائیوں کا مولوی، پادری، پوپ چلا گیا، اور حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ سنگالے جوڑے طبیعتوں نہ خدے، جی ہاں خدے جی۔ کہا کہ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ لوگ کس غرض سے آئے؟ فرمایا تمہارے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے آگے، سمجھے۔ کہا کہ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ وہ زمین نہیں ہے مکے کی
جہاں تم نے مشرکین مکہ کو فتح کیا ہے، یہ رومی لوگ ہیں، یہ تلوار چلانا بھی جانتے ہیں، یہ لڑائی میں بڑے ماہر، اور قرآن خود بھی کہتا ہے اولی باس شدید ہے۔ فارس و روم والوں کے یہ واقعہ تھا، لڑاکو قسم کے لوگ ہیں، سمجھے؟ الی قتال قوم اولی باس شدید، مضاف موضوف میں نے لکھا۔ لہٰذا حضرت خالد نے فرمایا یا کلب الروم، اے روم کا کتا، ان کے مولوی صاحب کو، سمجھ شریف ہے کہ قائد محترم کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا کلب الروم، اے روم کا کتا، اجئتنا محاربا اجئتنا واعظا ام محاربا، تو تقریر کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے؟ نکل تیرے استعبد ہوئے، تمہارا دماغ درست کریں گے۔ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، رومی کتا، سمجھے؟ اور آپ یقین کریں اب ان کے جتنے بھی پوپ ہوتے ہیں، وہ ہمارے جتنے بھی وزیر اور صدر ہوتے ہیں، ان کو وہ کتا کہیں، ان میں جرأت نہیں ہے۔ کبھی بھی تاریخ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان میں سے کسی نے، سمجھے؟ یہ لوگ جاتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں طاہر القادری جیسے شیخ الاسلام ناچو خان، سمجھے؟ یہ لوگ بھی جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ان کے چرچوں میں، عیسائیوں کے چرچوں میں جانے کی اجازت ہے، بخاری میں روایتیں ہیں، لیکن عیسائی بن کر کے، سمجھ شریف میں کہ نہیں، عیسائی بن کر کے۔ اور یہ ہمارا مولانا طارق جمیل بھی چلا گیا اس کے پاس، پچو کے پاس، سمجھے؟ حضرت کو نہیں جانا چاہیے تھا، جا کر کے یہ اپنی تقریر منحوس سناتا رہا طاہر القادری، اور اس غریب کے جو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یہ سارے کے سارے اب تک بھی ان کے ان پادری، یہ ہمارے وزیر اور یہ سارے، تو حضرت فرما رہے یا کلب الروم، اے رومی کتا، اجئتنا واعظا ام محاربا، تو تقریر کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے؟ اخرج، نکل جائے یہاں سے، تمہیں تلوار چلانا آتا ہے، میں بھی شیر خدا ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، دماغ تمہارا درست کر دوں گا۔ یہ مولانا ہماری تاریخ تھی، اللہ نے سب کچھ ہمیں فتح دے دیا۔ آپ یہ دیکھیں، ستدعون، بدون سے کہہ دو کہ تمہیں بلایا جائے گا الی قوم، الی قتال قوم، ایک ایسی قوم کی قتال کی طرف، اولی باس شدید، جو سخت لڑاکو قسم کے ہے، تو قاتلون نہم، ان سے قتال کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لائیں گے۔ فإن تطیعوا، اگر تم آگے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، وإن تتولوا تولیاً کائنا کما تولیتم من قبل، اور اگر روگردانی کرو جیسے کہ پہلے جنگوں میں تم نے کیے، تم بھاگ گئے، تو یعذبکم عذابا علیما، تمہارے لیے عذاب علیم۔ یہی یعذبکم عذابا علیما ہے جو مسلم شریف میں روایت ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم، جب جہاد کو ترک کرو گے تو لوگ تم پر بدماش مسلط ہو جائیں گے، اور تمہیں ستیہ ناش تمہارے کریں گے۔ سمجھ شریف ہے کہ بقول حضرت اقدس مولانا شیرانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، شیرانی کہتے ہیں کہ مولانا علماء کا یہ انتشار، یہ آگے بہت برے دن آنے والے ہیں، بہت برے دن آنے والے، خاص طور پر خیبر پختون پر، اور یہ ہے کہ بلوچستان والے لوگوں پر۔ اب تک انہوں نے عزت دیکھی بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے، ہمیں بھاگنا نہیں ہے، کٹیں گے مریں گے، شاید بعد والی ہماری نسلیں وہ کچھ سکھ کا سانس لے لیں، سمجھے؟ بدماشوں کے جب تک تعاقب نہ ہونا، بدماش تو بدماش ہے، سمجھے؟ بدماش تو بدماش ہی ہوتے، وہ چاہے نام کا مسلمان ہو یا کافر ہو، جب تک اس کی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تعاقب نہ ہو۔ اس دن جو یہاں لڑائی ہوگی رمضان میں، 4-5 بندے مرے، رات کو میرے غریب مہمان آ رہے تھے ڈیفینس سے، فون کیا کہ ہم آ رہے ہیں، سمجھے؟ اور وہ یہاں سے آئے، جیسے انہوں نے ٹرن کیا، ان پر فائرنگ شروع کر دی مہمانوں پہ، اور وہ غریب اتنے لرز رہے، وہ چلے گئے واپس، سمجھے؟ اللہ نے بچایا کہ ان کی گاڑی کو لگی نہیں، سمجھے؟ میں نے آج اساتذہ سے کہا کہ میں نے کہا کہ ان کو سمجھا دو، سمجھے بھائی، یہ جو بیٹھے ہوئی ہے وہاں پر کافروں کے خلاف، سمجھے؟ ورنہ ہمارے طلبہ ہم لوگ بھی شروع ہو جائیں گے، ہم لوگ مولوی لوگ بھی، الحمدللہ امریکہ کے مقد میں ڈنڈا دیا، نکل بھی نہیں رہا اس سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا بھی کام کر دیں گے، یہ بندوق تمہیں کام نہیں آئیں گے، سمجھے؟ یہ یاجوج ماجوج کی اولاد اس قسم کی ہیں کہ توبہ، بس بدماش تو بدماش ہوتے ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ بدماش ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، لیس علی الاعمی فی التخلف عن الجہاد، جو نابینا اور اللہ کا بھلا کرے جہاد سے پیچھے رہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ لیس
علی الاعمى فی التخلف عن الجہاد، جہاد سے جو نابینا پیچھے رہتا اس پر حرجن کوئی گناہ نہیں ہے، ولیس علی الاعرج حرجن، اور پاؤں سے جو معذور لنگڑا ہو اس پر بھی کوئی پیچھے رہنے میں وہ کیا کرے گا غریب، اس معذور کو کسی چارپائی پہ اٹھاؤ یا یہ جہاد کرے گا، ولا علی المریض، بیمار پر بھی حرج نہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، باقی جو ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہیں اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، یدخل جنات تجری من تحت الانہار، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے باغات میں جن کے نیچے نہر۔ ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے گا، یعذبہ عذابا الیما۔ اس حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جو صحابہ سے اللہ کا بھلا، حدیبیہ کے موقع پر کیکر کے درخت کے نیچے، ببول یا کیکر کے درخت کے نیچے آپ نے جو بیعت لی تھی کہ حضرت عثمان کے اگر قتل ہو چکا ہے، شہید ہو چکا تو اس کا بدلہ لیں گے، بھاگنا کسی کو نہیں، اسی کا بیان ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین مولانا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جتنے بھی حدیبیہ والے صحابہ تھے ان کو مومن کہا۔ اب کوئی تاریخ والا سمجھے، ابن قتیبہ یا واقدی یا ابن جریر طبری، اور وہ اگر یہ کہہ دے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ صحابہ مومن نہیں تھے، اس تاریخ کو جوتے کے نوک پہ ماریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کام حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے یہ جملے آ گئے کہ ہم تو بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی اگر ہو، صحابہ پر جس سے جرح ہو جائے اس کا درجہ خبر واحد کا ہوگا۔ خبر واحد کو متواتر کے درجے میں کوئی نہیں سنتا، صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، سمجھے؟ آپ یہ دیکھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس وقت کے مومنین صحابہ تو تھے، اللہ کا بڑا احسان ہے ان پر، یہ مومنین ایمان والے، اور ہم کہتے کہ نہیں صرف 12 آدمی ان میں مومن تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ تمہاری تاریخ سے یا تمہاری حدیث کی کتابوں سے کوئی مرتد بنے گا نہیں، سمجھ شریف میں کہ اس کا خیال کرے مولانا۔ اس لیے صحابہ کا ایمان اور ان کی عدالت قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، حدیثوں سے اس پر یہ کہ وار نہیں ہوگا، بس چی جائے کہ تمہاری تاریخ۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب درخت کے نیچے آپ سے بیعت لے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو ان کے دل کا سب کچھ اخلاص معلوم ہے، فانزل السکینۃ علیہم، بے چینی میں اللہ پاک نے ان پر سکینہ اتار دیا، واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے ان کو فتح قریب دے دی، خیبر، سمجھ شریف میں اس کے بعد حدیبیہ کے بعد فتح قریب جو ہے نا وہ خیبر۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَأَصَابَهُمْ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ نے بہت سے مغانم ان کو دے دیے، یاخذونها جن کو وہ لے لیں گے فارس والوں سے۔ وَأَصَابَهُمْ اب ہوگا وَيُصِيبُهُمْ مَغَانِمَ كَثِيرَةً یاخذونها جن کو اہل فارس سے وہ لے لیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، بہت سے مغانم کا اللہ نے تم سے وعدہ کیے، یہ وہی فارس والوں کے ہیں، تاخذونها جن کو تم لے لیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فعجل لکم هذه، لیکن اللہ پاک نے ان سے پہلے جلدی میں یہ مغانم آپ کو دے دیے، اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں دے دیں گے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ اس کے فارس وغیرہ کے، لیکن فعجل لکم هذه، ان سے پہلے یہ غنیمتیں آپ کو دی، یہ هذه سے مغانم خیبر مراد ہے، خیبر ان سے پہلے دے دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اہل خیبر یہودیوں کے ہاتھوں کو اللہ نے تم سے روکا، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، یہ ایدی الناس یہ یہود مراد ہے، اہل خیبر یہودیوں کے ہاتھوں کو۔ آپ ان کے قصے پڑھیں گے بخاری میں، ہمیں تو نبی نے جلا وطن کا نہیں کہا تھا، آپ لوگ جلا وطن کر رہے، نبی نے تو نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا چپ سے بوڑھے کا بچہ، سمجھے؟ تمہیں یاد نہیں ہے میرے نبی نے کیا کہا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہاری اونٹنیاں لے کر کے تمہارے خیبر سے بھاگیں گے؟ یہ میرے نبی نے نہیں کہا، وہ تو فکانت ذالک تلک ہزلۃ منہ، وہ تو تمہارے نبی کا مذاق تھا، مذاق نکل جاؤ، سمجھے؟ مذاق سمجھے، کوئی مذاق نہیں تھا، ہمارے نبی نے بھی کہا تھا کہ ان کو جلا وطن کرنا، سمجھے؟ اور مزے کی بات بتاؤں، اب بھی یہودیوں کی جو علاقے ان کو عربوں نے چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی طرف سے مسلسل ابھی ان کو پیغام آ رہے ہیں، سمجھے؟ اور یہ اس کے علاوہ کعب بن اشرف کا جو قلعہ ہے، اس کے کھجوریں ہیں جو اس پہ میں خود گیا ہوں، ان کو ان لوگوں نے ہاتھ نہیں لگائے، وہاں پر یہ تعمیر معمیر نہیں کرتے، یہودی کہتے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی ہے، ہم ان کو لے کر کے رہیں گے، اور یہ لرز رہے ایسے، سمجھے؟ اب تک وہ دیواریں بڑی بڑی چیزیں وہ چیزیں ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں۔
اور ہمارے چونکہ امام اہل سنت کا پوتا حضرت مولانا عمار خان صاحب زاہد الراشدی کے چھتری کے نیچے وہ یہ کہہ دے کہ مسجد اقصی اور یہ خیبر اور یہ سارے یہ ان کی ملکیتیں دستور نظام کے لحاظ سے مسلمانوں نے قبضہ کیا، مسلمانوں کو واپس دینے چاہیے۔ امام اہل سنت کا پوتا بھی کہتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مولانا سرفراز حضرت اقدس نے دنیا میں نام کمایا عظمت کی تعریف کے، اور یہ اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے گند اس پر ڈال رہا ہے۔ سمجھے مولوی صاحب اللہ کے لیے جو ہے نا یہ مولویوں کے لمبے لمبے جبوں پہ نہ جاؤ، اور یہ جو ٹوپیاں جو ہوتی ہیں نا 150 سوراخ والے، سمجھے نظریہ تو اپنا درست کر دو۔ سمجھے کمزور ہے آپ جہاد نہ کریں، لیکن یہ مرتد ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے نا، اس قسم کے چاہے وہ ہو کسی بھی بڑے مولوی کا ہو، وہ مرتد ہی ہوگا۔ مولانا ظفر عثمانی جو شیخ الاسلام تھے، ان کا بیٹا ہی مرتد نہیں ہوا تو کون ہوا؟ فقہ القرآن آپ اس کی دیکھ لیں 8 جلدوں کے اندر، وہ مرتد ہی ہے۔ باقی یہ کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں، سمجھے بھائی جان، اس لیے کہ گناہ گار جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے۔ تھانوی گروپ کا کوئی بھی ہوگا وہ کچھ بھی کرے وہ اسلام ہے، اس وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے مرتدین ہیں۔ مولانا اشفاق الرحمان کا بیٹا حبیب الرحمان جی مذہبی داستان اور یہ سارے مرتدین ہیں، ہے مرتد۔ اسلامی حکومت ہو وہ ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں خارجی لوگوں کی حکومت ہوتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے مولویوں کے بیٹے ہیں مولوی صاحب، مرتد، پکے مرتد، سمجھے۔ کچھ کراچی والوں کے بھی ہیں، نام نہیں لے سکتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن یہ کوئی کسے باشد کوئی بھی ہو وہ مرتدی ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کا خیال کرو۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے اہل خیبر کے ہاتھوں کو تم سے روکا، سمجھے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لِتَكُونَ کا معنی وَوَعَدَكُمْ مَغَانِمَ أُخْرَى، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ نے وعدے بھی آپ کو بتا دیے کیے غنیمتوں کے۔ لِتَكُونَ هَذِهِ الْكَفَّةُ، لِتَكُونَ هَذِهِ الْكَفَّةُ، یہ دشمنوں کا روکنا اللہ نے آپ سے آیت للمومنین، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہ ایک نشانی بنے تاکہ وہ جہاد کی طرف مائل ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا وَوَعَدَكُمْ مَغَانِمَ أُخْرَى، حملنگو وَوَعَدَكُمْ مَغَانِمَ أُخْرَى، اور وعدوں کے بھی اور مغانم غنیمتوں کا بھی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا۔ وَوَعَدَكُمْ مَغَانِمَ أُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جن کے حصول پر تم یہ کہ قدرت نہیں تھے۔ یہ حوازن کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کے غنائم ہیں، اور حنین کے فارس اور روم یہ سارے وہی ہیں۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے وکان اللہ قدیرا علی کل شیء، اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، مسلمان اگر یہ اہل مکہ آپ سے لڑیں گے، یہاں پر الَّذِينَ كَفَرُوا اہل مکہ ہے، اگر یہ آپ سے لڑیں گے لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ، پشت پھیر کر کے بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي مُقَابَلَتِكُمْ، تمہارے مقابلے میں ان کو کوئی ولی بھی نہیں ملے گا جو ان کا حامی ہو، ولا نصیر نمد۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا یہی طریقہ رہا، سن اللہ تلک سنت اللہ قد خلت من قبل، پہلے بدماشوں میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے نظام کے لیے تبدیلی آپ دیکھیں گے، میں نے تبدیل اور تحویل کا فرق میں نے سورہ فاطر میں آپ کو بتایا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ، وہ خدا ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، اللہ کو قتل کی نوبت نہیں آئی۔ ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، بِبَطْنِ مَكَّةَ، وادی مکہ کے اندر، یہودی بھی ہے کہ اللہ کرے، بِبَطْنِ مَكَّةَ من بعد ان اظفرکم علیہم، اللہ پاک نے تمہیں یہ کہ کامیابی بھی ان پر دی لیکن قتل کی نوبت نہیں آئی۔ وکان اللہ بصیرا بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور یہ کہ دیکھنے والے۔ هم الذین کفروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے بھی تمہیں روکا، وصدوا الہدی، اور انہوں نے ہدی کو بھی، وہ قربانی کے جو جانور اس کو بھی انہوں نے روکا، اس حال میں کہ معکوفاً اس کو باندھ کر کے، باندھے ہوئے، روکے ہوئے۔
کہ وہ رکی رہے۔ ہدی کو انہوں نے روکا، وصدو الہدیہ، ہدی کو بھی روکا، معکوفاً کہ درحال کہ وہ محبوساً وہ بند ہے، سمجھی، اس کے سامنے کہ وہ بھی اس کو بھی روکا جائے، کس چیز سے؟ من ان یبلغ محلہ، کہ وہ حدود حرم میں پہنچ جائے۔ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے کہ حدود حرم میں پہنچیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر مکے کے اندر کچھ مسلمان کمزور ہے، ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، اگر ان کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اللہ تمہیں حکم دیتا کہ چڑھائی کرو ان پر، لیکن وہاں کچھ مسلمان اور کچھ عورتیں بھی ہیں، سمجھے۔ اب اگر صحابہ فوراً ان پر حملہ کریں گے تو وہ عورتیں اور وہ بچے بھی مارے جائیں گے لڑائی کے اندر۔ اب صرف مسئلہ انہی کا کہ وہ ذرا سا ہٹ جائیں تو پھر ان پر چڑھائی کرو۔ ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات، ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، یہ مولانا خیال کر لینا لولا کا جواب بھی محذوف ہے۔ ولولا رجال مومنون، اگرچہ کمزور قسم کے مرد نہ ہوتے وہاں، اور اللہ ونساء مومنات، اور کمزور قسم کی عورتیں نہ ہوتی، ایسی عورتیں اور مرد کہ لم تعلموہم، جن کو اللہ تعالیٰ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، ان تطؤوہم، یہ ہم سے بدل بنے گا، سمجھے، لم تعلموہم، لم تعلموا ان تطؤوہم، لم تعلموہم، ہم کو ہٹاؤ کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان تطؤوہم، کہ آپ ان کو روند ڈالیں گے لڑائی میں، فتصیبکم منہم معرۃ، ان کی طرف سے تم پر گناہ ہو جائے گا۔ یہ معرہ اسم اور شدت، حال کونکم جاہلین، تمہارے جہالت کی صورت میں، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، لعذبنا الذین کفروا بایدیکم، تو کافروں کو عذاب دیتا تمہارے ہاتھ سے۔ یہ لولا کا جواب ہے مولانا، لعذبنا الذین کفروا، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کمزور مرد کمزور عورتیں اس قسم کے دن کو آپ جانتے بھی نہیں لیکن وہ مسلمان ہیں، اور جانتے نہیں ہے کہ ان تطؤوہم، کہ آپ ان کو لڑائی کے اندر روند ڈالیں گے، فتصیبکم منہم معرۃ، ان کے جانب سے سخت قسم کا گناہ پر ہوگا، حال کونکم جاہلین، وہ آپ کی جہالت کی صورت میں، ناواقفیت کی صورت میں، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو لعذبنا الذین کفروا بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب چکا دیتے۔ وفعل اللہ ذالک، اللہ پاک جہاد کی مشروعیت کا حکم دیتا ہے، لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اپنی رحمت میں جس کو بھی یہ ہے کہ داخل کر دے۔ یہ ہو گیا۔ لو تزیلوا، اب یہ کمزور قسم کے مرد اور عورتیں وہاں سے ہٹ جائیں تو لعذبنا الذین کفروا منہم، اب اس لو کا جواب یہ ہے، اور یہی عذبنا ہم نے نکالا پہلے لولا کے لیے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے، یہ چونکہ دال ہے اس پر، اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا۔ لو تزیلوا، یہ کمزور مسلمان مرد اور عورتیں اگر ہٹیں، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، کافروں کو عذاب کریں گے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، یہ اس ظرف بنے گا عذاب کے لیے، کافروں کو ہم عذاب کریں۔ اذ جعل الذین کفروا، جب کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، حمیۃ الجاہلیت، جب کہ کافروں نے اپنے سینوں کے اندر یہ کہ تعصب کو، ضد کو، جاہلیت والی ضد کو انہوں نے جگہ دے دی۔ فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے انہوں نے تو ضد سے کام لیا، آپ کو چھوڑا نہیں حدیبی، اللہ نے سکینہ نازل فرمایا اپنے نبی پر اور مومنین پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور پرہیزگاری والے کلمہ بھی اللہ نے ان پر یہ کہ لازم کر دی۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور اس پرہیزگاری کے صحابہ حقدار بھی ہے اور اس کے اہل بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے سچا کر کے اپنے نبی کو وہ خواب دکھایا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ ہے کہ خواب خود آئے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تم لوگ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، آمینین، امن کی حالت میں، درحال کہ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق کرو گے، ومقصرین، اور قصر کرو گے، انشاءاللہ۔ یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا ہو گیا اس میں، یعنی حال، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ مفعول فعل کے درمیان میں انشاءاللہ جملہ معترض ہے اور یہ شرط ہے۔ یہ خواب اللہ نے یہ ہے کہ سچا کر کے دکھا، ہوا بعد میں، الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔
کہ آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ آمنین، امن کی حالت میں داخل ہو جائیں گے، محلقین رؤوسکم، سر کا حلق کریں گے، وہ مقصرین قصر کریں گے، لا تخافون احدا، کسی کا خوف آپ کو نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے ظاہر کر دیا اس چیز کو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اظہرا، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، اس سے پہلے اللہ پاک نے یہ ہے کہ فتح آپ کو عطا فرمائے، دون قبلوں کے معنی میں، فجعل من دون ذالک قبل ذالک فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ پاک نے اس سے پہلے فتح مکہ سے پہلے فتح خیبر ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا۔ ہدا اور دین حق کا فرق 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں آپ کے سامنے گزرا ہے، خیال کر لینا شمبو۔ لیظہرہ علی الدین، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو لیظہرہ، اس دین کو غالب کر دے، سمجھے، غالب کر دے علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، یہ الدین بھی جنس ہے اور کل تمام ادیان پر، علی الادیان کلہا کے معنی میں ہوگا۔ وکفی اللہ شہیداً علی صداقت الرسول، علی صداقت الرسول وعلی رسالتہ، نبی کی رسالت پر اللہ گواہ کافی۔